کیوں نہیں مانتے؟ برابر، اس کو آپ جو ہے نہیں مانتے ہو علم غیب، وہ ٹرافک کو علم غیب نہیں مانتے. مطلب کیا ہے نا، علم غیب جو ہے یہ ورڈ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو. کیوں علم غیب ہے نا 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دو. قرآن میں ہے کہ نبی اتنا ہی کہتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا، ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھو، آگے بحث کرو. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ان کو غیب ذاتی نہیں معلوم ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں معلوم ہے. تو ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں، عطائی تو مانتے، کون سے ذاتی مانتے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے القول المکیات. ان کی بحث کیا ہے کہ خدا نے جتنا بتایا نبی اتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ. اب ہم کہتے ہیں جو خدا نے بتایا اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بتا. فرق کا نہیں سمجھ. آپ سنیے نا، جیسے دنیا زیادہ اوور اسمارٹ ہو گیا، ان کو سمجھا رہے ہو فرق کا، سمجھ کا فرق نہیں، کائے کا سمجھ کا فرق نہیں ہے. ابھی اوور اسمارٹ یہ سب کیا ہے سمجھنے آیا. اوور اسمارٹ آپ کی بات مت کرو، تم سے نہیں آپ سے. ٹھیک ہے نا، آپ تم سے سمجھنے آپ سے، تم سے نہیں. میں تمہارا بندھا ہوا نہیں جو تم اس طرح بات کروں گے. آدمی دیکھ کر بات کیا کروں. تم سے سمجھنے آیا، میں سمجھ زیادہ اوور اسمارٹ بن اوور اسمارٹ نہیں بناؤں. ہم ایسے کو بہت اچھے سمجھا دیا. امت کے بیچ میں اگر کوئی امت میں مطلب فسادی ہو، خود کہہ رہے ہو خدا جو بتاتا ہے نبی جانتے ہیں، تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا لیو تو لیا کو مطلب. ایک بات کا جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. اچھا تو یہ بات بتائیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیے وہ نبی نے بولے، جو اللہ نے نبی کو نہیں بتایا وہ چیز ان کو نہیں معلوم ہے. اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم، اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم. تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا، سرکار نے بر وقت اس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، پھر خدا تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یا خود ان کے دل میں الہام فرما کر یا معراج کی شب انہیں بلا کر جیسے بھی دیا ہو علم غیب دیا ہے. علم غیب کا مطلق انکار کافر کرے گا، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. اب تم جو بھی خدا نے دیا، قرآن کہہ رہا لیعقم علی الغیب، ہم نے انہیں غیب کی خبریں دی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179. اب قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کروں گے کہ بخاری پیش کروں گے؟ قرآن پیش کیا تو قرآن پیش کرو، آپ اس کو غیب نہیں کہا جاتا. مناسب سمجھنے کی کوشش کرو قاعدے سے. اللہ نہیں الجھنے. اب ہمارے دماغ میں ڈاؤٹ ہے وہی تو سمجھنے آیا نا بھائی، وہاں پہ کچھ اور سمجھا دیا. بول رہے جس نے آپ کو کہا کہ نبی خدا کے بتائے بغیر بھی بتاتے ہیں، سنو جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. تو یہی تو بات ہو رہی نا جس نے. اچھا یہ پھر یہ بھی تو ایک دم کلیئر کٹ ہے وہاں پہ کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کو کل کی بات کی خبر تھی اس نے اللہ پہ جھوٹ کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اب یہ مسئلہ ہو گیا ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے جتنا خدا نے بتایا. ہاں ایک بات یہ اپنی ٹھیک ہے. اب خدا تعالیٰ نے نبی کو کتنا بتایا ابھی قرآن سے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک بات نکالیے البول قائم سراج وقت. تو یہ بات تو لیکن آپ جیسے بول رہے ہیں نا کہ ان کو ذاتی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ذاتی علم کے بارے میں نہیں معلوم تھا جو اللہ نے نہیں بتایا ان کو، یہ بات بھی ہے نا. کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانے گا نا ایک ذرے کا، وہ ہمارے نزدیک کافی ہے. مطلب نہیں، مطلب جو اللہ نے بتایا وہی ہے نا ان کے پاس. تو بغیر خدا کے بتائے کیا علم ہو سکتا ہے؟ وہی تو یہاں ختم ہو جاتا ہے نا. یہ مسئلہ نہیں شروع ہوتا ہے کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے. آپ کیسے کہتے کہ نبی نے خدا نے نبی کو کل تک کی بات نہیں بتائی، جبکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے نبی کو قیامت کے بعد تک کی باتیں بتائی ہے. اب اس کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ان عمر قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما. حدیث پڑھ رہا ہوں میں یار، تم حدیث میں ٹوک رہے ہو بیچ میں. قرآن حدیث پڑھتے ٹائم تو یار اچھا نہیں ٹوک رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے دنیا کے بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک تمام چیزیں بتا دی. اب قیامت آنا یہ کل کی بات ہے یا نہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات فرمائی تو بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. تو یہ بات حضرت سیدہ عائشہ نے کب فرمائی؟
بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہے، جن کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے مکۃ المکرمہ میں اور مدینے میں بھی 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب آپ لوگ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہو کہ منہ قبلے بیت المقدس کی طرف کرنا چاہیے، تو وہ اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا ناسخ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اسی طریقے سے حضرت عائشہ جب یہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے کی بچیوں نے دب بجایا اور اس میں اس قسم کے شعر پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کے سوا کچھ پڑھو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی جو یہ کہے کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں، اس نے رسول اللہ پہ تہمت باندھی۔ اس کی علماء کرام نے تشریح کی ہے، اس میں علم غیب ذاتی مراد ہے، یا تو حضرت عائشہ کی یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے ایک بار بھی تمام چیزوں کا علم دیا، جیسا صحیح سمجھا، جیسا مناسب سمجھا اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن عطا تمام چیزوں کا فرمایا۔ اب اس کے لیے آپ کو قرآن کریم، ایک منٹ، اس میں ایک باب ہے البول قائمن، آپ بھی ریکارڈ کر دو، ہم لوگ بھی بیٹھ کے سنیں گے نا۔ تو ابھی تک تم کیا کر رہے تھے؟ رات کو آپ لوگ کو حضرت لوگ آپ لوگ کو بھی بولا کہ ریکارڈ کر لینا۔ کیا ریکارڈ کر لینا؟ نہیں بھائی، میرے کو حضرت سننے کا رہتا ہے نا، میں گھر میں اکیلا بچا ہوں۔ اچھا، ہاں 10 سال ہو گیا ہے میں اکیلا بچا ہوں۔ اب ہم تو بھائی جو ہے صاف بات بتاتا ہوں اپنے کو، تو ایسا نہیں ہے کہ چلو۔ اب دیکھو ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عربی زبان جانتے ہیں؟ ترجمہ پڑھ کے بتائیں نا۔ ہاں، تو لفظ عربی میں جب ما آتا ہے نا وہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں تمام تر چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے، تو اس میں لفظ ما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو لفظ ما عموم کے لیے آتا، تمام چیزیں آپ کو سکھا دی۔ پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے تھے اور وہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، حدیث و قرآن میں باہم ٹکراؤ ہو تو کیا کیا جائے؟ جیسے میں نے ایک آیت کریمہ بتا دی، ایک حدیث بتا دی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور قرآن کی آیت ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو وہ حکم پہلے کا تھا، یہ حکم بعد کا ہے۔ تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمام چیزیں اللہ نے سکھا دی۔ اب جو خدا نے سکھایا اس پہ علم غیب ہی کا اطلاق ہوگا، اس لیے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، قرآن کی آیت نص قطعی موجود ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ تمام چیزوں نمبر بتائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 لکھا ہے۔ اپنا ایسا نہیں ہے کہ نئی بات، ہم کو وہی جو صحیح ہے ہم وہ مانیں گے۔ میں کیا کہتا ہوں، ایسا ہے اپنا جو صحیح میں ہے تم پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ میرے نزدیک آپ پر کوئی حکم ہے، حکم نہیں لگائیے، نہیں مطلب میرا بولنا یہ، میں سمجھنے آیا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا بھائی جو صحیح ہے اللہ کا جو نبی کا وہ مانیں گے ہم۔ تو ابھی میں نے آپ کو کہاں سے بتایا؟ نہیں تو ابھی بتائیے آیت کریمہ یہ سورہ نساء کا کیا آیت ہے؟ 113 آپ کو نہیں ملا، یہ میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ دوسری جلد لے آیا کیا؟ جلد ثانی لایا، اس کو جلد اول لانا چاہیے، اس لیے اس میں کتاب المغازی سے اسٹارٹ ہے، کتاب الطہارہ کتاب الوحی سے جو اسٹارٹ ہوگی، تو اس میں مجھے وہ حدیث دکھانی تھی کہ حدیث میں تو یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا۔ اب یہ حدیث تو ہے لیکن عمل نہیں کیا جائے۔ اب مثلا حدیث یہ بھی کہ سرکار نے وضو کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے بوسے لیے، جنابت کی حالت میں سرکار سو گئے، غسل نہیں فرمایا آپ نے، یہ ساری چیزیں حدیثیں ہیں لیکن عمل کے لائق نہیں۔ ہم اسی حدیث پہ عمل کریں گے جو سنت کے مطابق ہوں۔
اب حضرت عائشہ کی ایک حدیث جس سے علم غیب کا مطلق انکار ہو رہا، قرآن کریم کی وہ 14 آیتیں جس سے علم غیب ثابت ہو رہا۔ علم غیب قرآن کی کوئی آیت سے نہیں ثابت ہو۔ ابھی جو میں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ وما کان اللہ ليضيع تم پڑھا وہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، تو تمہارے وہ موبائل میں دیکھ لینے سے وہ حجت ہو جائے گا کیا؟ یہاں تفاسیر موجود ہے، احادیث موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اور تم موبائل کی تقلید کر رہے ہو۔ موبائل کی تقلید ہی تو ہو گئی بلا تقلید میں قرآن ہے اس کے اندر۔ اچھا آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں ترجمہ آتا آپ کو ایک لفظ کا کہ عربی میں لفظ صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ماضی ہے، مطلق ہے، کیا ہے؟ آپ کو عربی زبان نہیں ہے ابھی یہ میں تو کیا آتا ہے وہ چھوڑ۔ ارے آپ تقلید کر رہے ہیں اندھی یار، اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ہاں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی؟ گھمانا کیا ہے؟ تم کوئی محقق آدمی ہو، تمہیں عربی زبان تک نہیں آتی اور اس کے لکھے ہوئے پر تم کو اعتماد، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کا قول مان لینا، یہی تعریف تم غیر مقلد کرتے ہو جب ہم اماموں کی بات مانتے ہیں۔ ارے بھائی موبائل میں جو لکھا ہے وہ 100% صحیح، اس کی کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ آپ کو عربی زبان آتی نہیں؟ حضرت وہ بخاری شریف منگا لو دوسرا والا جو ان کو نہیں منگوائیں گے۔ مدرسہ جانتے ہیں بریلوی، وہاں سے جلد اول لے آئیے، اس کو رہنے دیجیے، اس کی بھی ضرورت پڑے گی، اس میں ایک باب ہے۔ ایسی کام نہیں کر رہا، آپ نے دروازہ کھلا رکھا۔ یا غوث اعظم دستگیر باذن اللہ تعالی، یا رضا حق رضا۔ ملی؟ اسلام کہاں پر ہیں؟ اچھا کب آؤ گے؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ آیت کریمہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور انہیں بتانے کے بعد ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کرتا ہے کہ خبیث جن شیاطین ان سے وہ بات سن کر نجومیوں کو، بھنگیوں کو، سادھو سنتوں کو نہ بتائیں، کیونکہ اکثر وہ بھی کبھی کبھی ایسی اندھیرے میں تیر چھوڑ دیتے ہیں، صحیح لگ جاتا ہے، لوگ ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو خود خدا تعالیٰ یہاں فرما رہا الا من ارتضی من رسولہ، سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے، اور اسی آیت میں کنٹینیو غیب کا لفظ ہے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم عطا فرما رہے ہیں، اب یہ صاحب کہتے ہیں اسے علم غیب کہا نہیں جاتا، اس کو کہا کیا جاتا؟ سائنس کا علم، بایولوجی، ٹیکنالوجی، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ہر علم کا ایک نام ہوتا ہے نا، جیسے ابھی یہ علم حدیث ہو گیا، یہ علم فقہ ہو گیا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں اس پر کون سے علم کا اطلاق ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے وہی بات آپ اسٹیٹمنٹ پورا کر کے بولیے۔ نہیں للہ ایسا ہے، کبھی کبھی مخفی جملہ بولنے سے بھی پورا معنی مراد ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ بے خدا کے بتائے، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا بڑا تم کو علم غیب ہے کہ میں اس عقیدے کے ساتھ بول رہا ہوں، تم کو علم غیب ہے؟ اوور شانے مت بنا کرو، ایسا اوور شانہ بننے سے آدمی ڈوب جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ غرق ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو وہی جو تو موبائل کی تقلید کر رہے ہیں، مجھے اوقات دیکھو گی یہ موبائل کی تقلید کر رہے ہیں، اس میں جو لکھا اس کو صحیح مان رہے، خود کو پڑھنا لکھا نہیں آتا۔ قرآن کیا لکھا تھا؟ تفسیر پڑھ رہا ہوں، وہ تفسیر صحیح ہے، اس کی آپ کو کیا تحقیق ہے؟ آپ تو محقق آدمی۔ ابن کثیر، ارے میں کیا کہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر کو خدا نے صحیح کہا یا رسول نے صحیح کہا؟ خدا نے نہیں، کس نے صحیح کہا؟ کس نے صحیح کہا؟ قرآن کو قرآن سے سمجھا۔ یہ بات کس نے کہا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں،
آپ کو قرآن کو قرآن سے ہی میں سمجھایا کیا ہے، بول رہا ہوں؟ قرآن کو صحیح حدیث سے ہی آپ کو سمجھایا پورا ہے۔ قرآن بائی ہارڈ ہے؟ ہاں؟ پورا قرآن بائی ہارڈ قرآن یہ سب بات مت کریے، میں پہلے ہی کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھتے پہلے ہی بول دیا بھائی میں جاہل ہوں، مجھے سمجھاؤ۔ تو جاہل ہو تو جاہل یہ سب کی بات- سیما یہ ہوتی سب آپ ہے نا اپنے تم آپ کو- بات تو علامہ جیسی کر رہے ہو۔ آپ اپنے آپ کو میرے اوپر کیا بول رہے ہو وہ مت کریے۔ پریشر نہیں ڈال رہا ہوں، تم پریشر نہیں آپ میرے اوپر ہے نا برتری بھی نہیں ظاہر کر رہا۔ ہاں میرے کو دباؤ مت، میں بیٹھتے ہی پہلے بول دیا بھائی میں جاہل ہوں، تم مجھے بتاؤ۔ تمہارا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہی نا، میں تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کا فرض بنتا ہے لیکن بتانا، آپ علماء ہو مولانا ہو الحمدللہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ہاں آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں نے تو آپ یہ میرے سے مت پوچھو کہ مجھے قرآن کا حصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، ایک جنرل بات ہے۔ آپ نے کہا تفسیر ابن کثیر صحیح ہے، بھائی آپ کوئی محقق آدمی، آپ کو کیسے معلوم ہو صحیح جو اس نے کیا ترجمہ؟ آپ کو خود بھی تو عربی آنی چاہیے نا، صحیح ہے غلط ہے کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب بخاری میں بھی بے شمار احادیث ضعیف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ بخاری میں رفع دین کی حدیث 17 جگہ بھی ہے، سجدے میں بھی رفع دین کی حدیث نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، حالانکہ ناصر البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا رفع دین عند السجود کی حدیث کو۔ رمضان شریف میں جتنے غیر مقلد ہیں نا سب بھرے پڑے ہیں یہاں پر۔ میں نے سب کو چیلنج کیا کہ تم مجھے 20 رکعت تراویح ثابت کر دو، تم جو کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ آج تک بیچارہ کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ 20 رکعت تراویح احادیث صحیحہ سے ثابت کر دے، یہ 8 رکعت تراویح، یہ لوگ 8 پڑھتے ہیں، تو بیچارہ آج تک کوئی ثابت نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں، میں نے آپ کے علماء یہاں چندہ کرنے آتے ہیں رمضان نا اس کے اندر ہے 8 رکعت کا، کس میں وہ کتاب دیا نا لاؤ تو بخاری کی حدیث سے ہے نا، اس میں بتایا وہ۔ اچھا یہ کتاب تم لائے اردو والی ہے؟ ہاں اردو والی ہے؟ اچھا کھولو اس میں، ابھی دیکھتے ہیں ان کی جو انہوں نے حدیث لائے ہیں نا اس میں 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی کہ نہیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک رکعت وطر میں بولتے ہیں پڑھو، تو میں بولا وطر نہیں پڑھتا، تین نمازیں رکعت ہی پڑھتا ہم لوگ، 3 اس میں تراویح کا کہاں ہے ذرا نکالو تو، مجھے ہندی اتنی پرفیکٹ نہیں آتی۔ یہ بھائی یہی نکالے گا آپ کو حضرت آتا ہے؟ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح کوئی مائی کا لال ثابت ہی کر دے، وہ جو منہ مانگا انعام مانگے گا میں دوں گا۔ یہاں جو حدیث لکھی اس کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ حدیث کے مجھے عربی الفاظ اور صنعت تک یاد ہے، ایسا تھوڑی کوئی پہلا اتفاق ہے۔ ہاں کوئی عالم بیٹھتا بات کرنے تو سنجیدگی سے اور متانت سے بات ہوتی، دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی۔ ایک رکعت حضرت وطر ہے کیا؟ نہیں ہے کوئی بولتا ہے یہ جو اثر کا نماز جو ہے وطر تو 1 رکعت بول رہا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، تو یہی حدیث سے ابھی پتہ چل جائے گا تراویح وطر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے۔ اس میں جو حدیث انہوں نے تراویح کے لیے پیش کی نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والی، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ اس میں وطر کا بھی لے کے کیا کیا ٹاپک میں بولا بھائی بات کر لینا، کیا کیا ٹاپک پہ بات کرنا ہے۔ تو اچھا عصر کی نماز جو بولتے ہیں کہ 4 بجے سے کے بعد میں پڑھے گا، ابھی وہ سارے ٹاپک ہو جائے گا، یہ بھی حدیث ہے کیا؟ پیش کرو حدیث ہے نہیں وہ تو جو آمین آہستہ کہے گا وہ یہودی ہو جائے گا، جو عصر 4 بجے کے بعد پڑھے گا منافق ہو جائے گا، منافق بولا جو آمین آہستہ کہے گا، حدیث دیا ہوا ہے اس میں، جو آمین مرضی سے نہیں بولا ہے، حدیث دیا ہوا۔ اب یہ ان کے علماء خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کافی ہے، قرآن حدیث پہ چلو، پھر یہ کتابیں کیوں لکھتے ہیں جب قرآن حدیث ہی کافی ہے؟ ہر قرآن حدیث ہی ہے تو میں کیا کہتا ہوں ہمارے علماء کتابوں میں میں آپ کیا ریفرنس لے لو بخاری میں کھول دو، اس سے ریفرنس لے لو مسلم کھولو میں آپ۔ ایک جنرل نقطہ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ پبلک کو چاہیے قرآن حدیث پڑھے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، قرآن تو حدیث کافی ہے، وہ نچوڑ ہے اس کے اندر، آپ خالی نمبر لے لو بخاری کھولو، نمبر لے لو مسلم کھولو آپ۔ میرے بھائی ابھی جب تراویح والی حدیث کھولوں گا تو نچوڑ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں کھولو نا، دیکھیں گے ملا بھائی کہیں قیام لیل جو ہے نا یہی ہے، قیام لیل 321۔ اس کے لیے میں کتاب میں بولا بھائی لے چل، میرے کو تھوڑا ذرا رہے گا۔ اچھا یہ اوشیہ پڑھا کرو، ابن خزیمہ لائے کے مولانا بخاری شریف مولانا صاحب یہ آیت میں ہے نا یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا علم بتایا،
علم بتایا اس میں تفسیر میں. کون سی آیت؟ ہاں وہی 113 میں تم جو بولے نا ماں جو بتایا، عربی کا ورڈ ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کا علم بتا دیا. اس میں وہ چیز نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا ہے جو ہم نے تم کو بتایا، اس میں بھی وہی لکھا ہوا. تم ان کی تقلید کرتے انہوں نے کہا تو وہ بات صحیح ہے. اب آپ تکلیف پہ مت آئیے، میں پڑھ کے ماں کو جا کر اپنے عالم سے پوچھوں وہ عموم کے لیے آتا ہے کہ خصوص کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. ہم کو ابن کثیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ابن کثیر کو ہی نہیں مانتے تو اس کی تفسیر کیوں پڑھیں گے؟ ابن کثیر ہمارے نزدیک ایک بدعقیدہ شخص تھا، ہم اس کی بات نہیں مانتے. تم بدعقیدے کی بات کیا پیش کریں؟ اس کے نزدیک خدا تعالیٰ جس قرآن سے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر جوکر نالائق بھی اپنے اس میں جو ہے ریفرنس قرآن کا دیتا، اس کو تھوڑی ہم مان لیں گے. ارے پنڈت قرآن پڑھے گا تو مانے گا. ہم خود عالم ہے، ہم نے کہا لفظ ماں عربی میں عموم کے لیے آتا. لغت اٹھا کر دیکھ لو عموم کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم تو خود ترجمہ کریں گے. ہم ابن کثیر کی کیوں بات مانیں گے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ جسم ہے اور عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے 1 انچ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. تو ہم ان سے یہی پوچھتے جب عرش نہیں تھا تب خدا کہاں تھا؟ عرش پہلے ہے یا خدا پہلے؟ عرش تو مخلوق ہے. ہم خدا تعالیٰ کو زمان سے، جہت سے، مکان سے پاک مانتے ہیں. وہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے جیسی اس کی شان. اور مومن کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اور تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندے جب پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں آپ بتا دیجئے میں تمہارے قریب سے قریب کروں. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا. اس میں ڈھونڈو یار حضرت عائشہ والی حدیث کہاں ہے. ابھی ان کو میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. ہمارا جو دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہے بے خدا کے بتائے ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ایک ذرہ جو اس کو جو نہیں بتایا ان کو وہ بھی نہیں ہے نا. یہ بات بھی اسٹیٹمنٹ کی ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ اقرار ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہے جو خدا نے بتایا بس تو اس میں تمام تفصیل آ گئی. لیکن اب یہ خاص دعویٰ کرنا کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے، فلاں چیز نہیں جانتے تھے، گھڑی بنانا نہیں جانتے تھے، اے سی ریپیئر کرنا نہیں جانتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو خاص دلیل آپ کو بھی دینی پڑے گی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل وہ لائیں جو انکار کرتے ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے. ہم نے آیت کریمہ پڑھی، تفسیر کے محتاج آپ ہیں، ہم تھوڑی. وعلمہ کا ماں جو لفظ ہے وہ عربی میں عموم تمام چیزوں کے لیے آتا ہے. حضرت آدم کے لیے وہ علامہ کا ترجمہ ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم جانتے نہ تھے. اب یہ جو ترجمہ نہیں ہے، یہ جو ترجمہ ہے وہ یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے. لغت کے حساب سے غلط ہے، یہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. گرامر کی روشنی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. ترجمہ میں نے پڑھ کے سنا دیا نا. میں نے اپنا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بالکل قرآن کریم کے مطابق و موافق ہے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. جب تک مجھے میں سنا رہا ہوں اس میں سے تراوی والی حدیث نکال. ابھی تراوی والے ٹاپک پہ کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں اس پہ بھی جانا پڑے گا. ابھی یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارے نزدیک. تمہارے نزدیک بھی کلیئر ہو گیا، میرے بھی نزدیک کلیئر ہو گیا. ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا وہی نبی جانتے تھے اور جو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے نا. خود بولے علم میں کیا تو بار بار بولا میں. ہاں تم نہیں جانتے تھے بس. اچھا جو خدا نے بتایا وہ جانتے تھے نا تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ علم غیب کا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا ابھی اور جو آپ لوگ کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ نبی سب جانتے ہیں. نبی سب جانتے ہیں اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک. دنیا قائم ہونے سے ہاں تو یہ عقیدہ الگ ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے. ہاں الگ ہو رہی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی باتیں جانتے تھے نا آپ کے نزدیک. جتنا اللہ نے بتایا وہ ایک قدم اگر چلاتے تھے تو بنا اللہ کے اجازت. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے قبر کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قیامت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ چیزیں غیب ہے یا نہیں ہے؟ سوچ سمجھ کے بتا. اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس علم کو کیا بولتے ہیں؟ میں کیا بولا حضرت آپ وہ نہیں سمجھے یار. ایک دم کھلی بات کروں. وہ غیب ہے، وہ غیب ہے. آپ جو بولے نا ابھی غیب ہے میں مانا. لیکن عقیدہ آپ لوگ کا جو ہے وہ اور جو آپ بات کر رہے ہو دونوں الگ ہے. ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو جائے گا. ایک دم کافی مساوی لے آئے تکلیف کر کے ایک دم اپوزٹ جا رہا ہے. ابھی میں اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک کا علم ان کو دکھاتا ہوں حدیث میں. بخاری مسلم میں مشکات لے آئے.
ہاں اس میں بھی وہی لکھا ہے جتنا ہم نے تم کو بتایا اتنا ہی ہے. بات ہم لوگ اصول سے کرتے ہیں نا, بات اصول سے کرتے ہیں. جو آیت بتایا نا تم نے اس میں بھی وہی بات آ رہی, سب نہیں ہے کہ سب علم بتایا. میں نے شروع میں کیا بولا معلوم بیٹھنے کے بعد, نبی کے نہ جانتے تھے. سنیے, میں نے شروع میں کیا بولا, نبی کے علم کو ماننے کے 3 اسٹیپ ہیں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آخری نش یعنی دنیا بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک کا جو علم نہیں مانتا ہے وہ صرف جاہل ہے, کافر نہیں ہے, گمراہ نہیں ہے. سمجھے نا. پھر دوسرا, دنیا بننے سے قیامت تک کا علم جو نہیں مانتا ہے نا وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے, کیونکہ وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے, جیسا کہ ابھی میں نے مشکات منگایا اس میں دکھاؤں گا حضرت عمر کی روایت. اور نمبر 3, جو بالکل علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, بالکل بھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, ہم اس کو علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس علم کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو کون سا علم ہے, آپ ذرا مجھے بتائیں. آپ بات میرے جیسے کر رہے ہو, عقیدہ آپ لوگ کا اپوزٹ ہے. ارے خدا کے بندے, میں تمہاری جیسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو قرآن و روشنی کی بات کر رہا ہوں. بات وہی کر رہے ہو جو میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بات نہیں, بات وہی کر. آپ یہ بولیں گے آپ میری طرح منہ سے کھاتے ہیں, میری طرح یہ کوئی بات کھاتے نہیں. بات وہی ہو رہی ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اس عقیدے کے مطابق جو ہے عقیدہ دوسرا ہے. کتنے کا عقیدہ دوسرا ہی ہے. آپ نے یہ ماننا ہے کہ سب کچھ جانتے اس کو تو میں ثابت کروں. ہاں جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں, خدا کی عطا سے ہی ہے. اور وہ اس لیے کہ قرآن نے لفظ ماں استعمال کیا قرآن میں, اور ماں عموم کے لیے آتا. تم لغت کے اعتبار سے بحث کرو, اس ترجمے کو میں کیوں مانوں ابن کثیر کے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتا میں. کون تھا ابن کثیر؟ رہا ہوں گا کوئی. آپ پہلے پراپر ایک کام کیجیے, اپنے عالم کو لائیے جو عربی گرامر جانتا ہو. عالم کو کیا لائیں گے ہم؟ قرآن اتنا پڑھنا جانتے ہیں جو پڑھ سکتے. کچھ نہیں جانتے. آپ نے علم غیب کے انکار میں ایک آیت بھی نہیں پیش کی. پیش کرو آپ ایک آیت بھی. میں صاف ثابت ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, جبکہ ابھی تک میں تقریباً 4 آیتیں پیش کر چکا ہوں. یہ آیت کافی ہے مولانا حضرت, یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں. تو اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. ابھی دیکھو طریقہ بتاتا ہوں, دعوی خاص پر دلیل خاص دی جاتی ہے. آپ کا دعویٰ خاص کیا ہے؟ نبی غیب نہیں جانتے تھے, اور آپ بتا کیا رہے ہیں اتنا ہی جانتے تھے جتنا خدا بتاتا. یہ دونوں میں کوئی میل میلاپ نہیں ہے دور دور کا. بھی مخمل میں ٹاٹ کا پیون زبردستی کا. آپ یہ دکھائیں کہ نبی علم غیب جانتے ہی نہیں تھے, تو اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بولتے ہی نہیں تھے اللہ کی اجازت, اللہ کے بتائے بنا. وہ بحث ہی نہیں, وہ بحث ہی نہیں ہے. تم بولے نا غیب کا علم تھا ہی نہیں بتاؤ, تو اس سے یہی بات معلوم پڑتی نبی کچھ بولتے ہی نہیں تھے. اچھا, جو خدا کے بتانے سے بولے وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ جو خدا کے بتانے سے بولے وہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ گھماؤ گول بولا کیا دیکھو اتنی صاف بات ہے, یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا آپ ایک کام کرو, سنو, یہ کوئی ہماری آخری ملاقات تو ہے نہیں. نہیں. ہاں صحیح. میں ساکی ناکہ میں شفٹ ہو رہا ہوں میٹرو کے پاس. آپ اس سلسلے میں جو آپ کے پاس مواد ہے ایسی کتاب سے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک متفقن علیہ ہیں, اس کو رد دیجیے. میں بتا دوں, سنو نا, ایک سن لو. سورہ نظم کی آیت نمبر 3 اور 4. اور نہ وہ اپنی اچھا سے بولتا ہے, وہ تو بس ایک پرکاشنا ہے, وہی ہے جو کی جا رہی ہے. ارے خدا کے بندے, میں نے یہ کب کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بے چاہے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تھے؟ تو وہی سرکار کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ کیا ہے, بات کیا بول رہے ہیں وہ بولتے ہیں. ہاں تو عقیدہ یہ کیا, ان کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں, تو ہم یہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں. کیا خدا تعالیٰ دینا چاہے تو اتنا علم نہیں دے سکتا؟ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے یار. جب وہ عادیوں نے لکھ دیا کہ خدا دوسرا محمد بنا سکتا معاذ اللہ, تو پھر اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ چاہے تو تمام چیزوں کا علم عطا فرمائے؟ اور اب اس پر حدیث موجود ہے, یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پہلی بار سن رہا ہوں. سب کوئی تقویت الایمان دکھاؤں آپ کو, تقویت الایمان دکھاؤں, گھر میں رکھا ہے, میں پڑھ لو نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد لفظ کن سے پیدا کر دے. کیا یہ نہیں ہے؟ تو ابھی تو تم بولے اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں, مطلب میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں, میں یہ بات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی تو پھر نبی کو علم غیب نہیں عطا فرما سکتا تمام چیزوں کا؟
تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے، بے بس۔ اللہ تعالیٰ وہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ کیا کر سکتے وہ مت دیکھو نا، تو تم کیا اللہ بول رہے کی نبی کے مرضی- پاس تھا۔ ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ایک دلیل تو خود قرآن سے لفظ ماں سے، آپ اپنے عالم سے ترجمہ پوچھنا کہ ماں عربی میں کہاں آتا، لفظ عربی میں ماں اور من کہاں آتا۔ جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اب لفظ من کو یہ لوگ عموم میں داخل کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ماں بھی عموم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سب تو گرامر کی بات ہے۔ حضرت یہ بول رہے ہیں کہ جماعت سے ہم لوگ نہیں ابھی تراویح کا دیکھیں گے نا یار، دکھا دو آپ پلیز، اس کو کھول کے دکھا دو مجھے تراویح کا۔ تراویح کا ٹاپک ہے ہی نہیں، ڈیڈی کے میرے اس میں ہے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تراویح 8 رکعت کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک، اور تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ دکھا دے، وہ جو کہیں گا میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اب آپ یہ کنڈیشن کیوں رکھ رہے ہیں کہ تراویح کے ساتھ بھائی کتنی پڑھتے ہیں ہاں؟ آپ کتنی آٹھ ہی پڑھتے ہیں؟ اسے دکھا دو نا، حدیث میں ہونا چاہیے نا، آپ تو حدیث کا اتباع کرتے ہیں نا۔ صحیح۔ آپ کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے اس بارے میں، یا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا پھر آپریشن جب ہوگا علمی طریقے سے تو اسے تراویح ثابت ہی نہیں ہوگی، اس سے کچھ اور ہی نماز ثابت ہو جائیں گی۔ تو جاہلوں کو یہی حدیثیں دکھا دکھا کے گمراہ کرتے ہیں، خود اتنے بڑے قیاسی ہوتے ہیں، زبردستی کا قیاس کرتے ہیں۔ ہاں اپنے قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور اماموں کا قیاس کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی وہ ایک علیحدہ بحث، ابھی آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ 8 رکعت آپ ثابت کریں۔ نہیں تو 20 رکعت آپ بتائیے۔ 20 رکعت تو اجماع امت سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر کے فیصلے سے بھی ثابت ہے، اور پوری آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی، خانہ کعبہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ کیا نام ہے وہ تو 20 رمضان بھی تو کر رہے ہیں خانے کعبہ میں۔ کیا یہ بول رہے ہیں کہ 20 رکعت سب اس کے لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ تو پھر جو جس میں زیادہ ثواب وہ کام کرو نا، آپ کم ثواب والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کون سی گھائی رہتی ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، اور جبکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ ہیلو، اصول یہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جواب دینے کا نا 8 رکعت کا تو پڑھتا ہے، 1 رکعت بولتا ہے وکٹ پڑھتا ہوں، تو میں تو بولتا بھائی 3 رکعت۔ یہ آپ کے لڑکے ہیں کیا؟ ہاں میرے اچھا، لڑکے۔ آپ مجھے فون کیے تھے ایک بار؟ نہیں حضرت میں نے کیا تھا، جو کچھ فون کیا حضرت نے۔ ارے ایک صاحب فون کیے تھے مجھے ڈسوزا سے، بولے میرا لڑکا حضرت بہت پریشان ہوں میں۔ نہیں یہ حضرت فون کیا، میں نے کیا۔ پھر کوئی اور رہا ہوں گا تو بولے میں کہیں باہر جا رہا ہوں ملک، واپس آؤں گا تو آپ سے رابطہ کروں تو دوسرے ہوں گے۔ یہ جس کی آفس میں بیٹھے نا جناب، یہ بھی غیر مقلد ہی تھا، الحمدللہ اس کو بہت اطمینان سے بحث ہوئی، بہت پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہے وہ سنجیدگی سے بات کرتا ہے، تو ماشاءاللہ 1 سال میں کنورٹ ہو گیا پورا، اس کی سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے، آمین کی حدیثیں، رفع یدین کی حدیثیں، ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کوئی رفع یدین کی ایک قولی حدیث لا کر دکھا دیں ہم کو، قولی حدیث۔ تو یہ تو 13 حدیث بتا رہا ہے حضرت میرے کو، ارے بھائی یہ 250 بھی بتائیں گے، میں کیا کہتا ہوں یہ 250 قولی حدیث، کنڈیشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو، حدیث فعلی کا اعتبار نہیں ہوتا، جب مسئلہ سنت مؤکدہ کا آ جائے تو اس میں حدیث قولی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ سنت ہی حدیث میں نہیں دکھا سکتے رفع یدین کے ساتھ۔ اچھا سنیے، اس میں مفتی صاحب تھے کیا؟ دیکھو اس میں ایک باب ہے، آپ یہ صفحہ دیکھیے، کون سا بات ہے؟ نہیں آ رہا۔ اچھا اس کو ذرا سا میں بند کر دیتا ہوں ریکارڈنگ کو۔ جو عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بننے سے پہلے دنیا کے ختم ہونے تک سب جانتے ہیں، وہ عقیدہ گھر میں نہیں گڑا، وہ حدیث پاک کے مطابق ہے، یہ حدیث ہے۔ ریفرنس نمبر دے دو اور مشکات المصابیح، مشکات المصابیح، مشکات شریف یعنی شارٹ کٹ میں، ایک منٹ اس کا باب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ عربی والی میں حدیث نمبر نہیں آتا، عربی والی میں حدیث نمبر، لائن نمبر، چیپٹر نمبر، وہ سب جنرل پیپل کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، یہ علماء مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، یہ کورسز میں داخل ہوتی ہے ہماری، یہ اوریجنل کتاب ہے یہ، سمجھے؟ مطلب اس کا یہ میں باب بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس باب کے اندر یہ حدیث میں باب کے اندر آپ کو مل جائے گا جو باب بتائیں گے، وہ سمجھ گیا میں بابا۔
یہیں کہیں دیکھو 505 صفحے کا دیکھو، اس میں صفحہ 505 ٹھیک ہے، یہاں دیکھ لیتے ہیں نا۔ اس کا باب ہے باب بدء الخلق، سمجھے، یعنی مخلوق کے پیدا ہونے کا بیان، اس کو لکھو نا اور انبیاء علیہ، اس کا باب آپ لکھ لو، اردو میں بتاتا ہوں، مخلوق کے پیدا ہونے کا بیان اور انبیاء کا ذکر، مخلوق کے پیدا ہونے کا بیان اور انبیاء کا ذکر۔ اس کے فصل اول میں حدیث ہے، ان عمر قال قام فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ابتدائے آفرینش، دنیا بننے سے پہلے، حتی دخل الجنت اہلہم، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، وہ اہل النار منازلہم، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، حافظ ذالک من حفظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وہ نسیہ من نسیہ، جو بھول گیا سو بھول گیا، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے یہ حدیث پاک۔ اب بتائیے، اس میں تو صاف صریح لفظوں کے اندر ہے کہ ابتدائی دنیا سے اختتام کائنات تک دخول جنت، دخول جہنم، بخاری میں بھی ہے یہ؟ ہاں، یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں، مشکات میں بخاری اور مسلم کی ہی حدیث ہے، مشکات مشہور کتاب ہے، بخاری میں کون سا نمبر ہونے بتا پاؤ گے آپ؟ نہیں، وہ تو ڈھونڈنے سے مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث، تو اب یہ مت کہنا کہ آپ کہتے تھے نہیں، یہ عقیدہ اس سے وہ سب دوسری بات ہے، وہ اچھا، اس کو دیکھو، یہ کیا یہ ہے فرق سناؤ، یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا عام معمول بیان فرماتی ہے، وہ حدیث میں نکال رہا ہوں، نکالو۔ رمضان کا مہینہ ہوتا یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو 11 رکعت سے ادھک نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے اور ان کی بہترین اور لمبائی نہ پوچھو، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے اور ان کی بہتری اور لمبائی نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے۔ تو اب یہ تو ایک رکعت پڑھتے ہیں ادھر، ایک رکعت کمپلشن نہیں ہے، ہنسو مت، میں بتا رہا ہوں کمپلشن نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، ادھر دیکھو، ابھی وہی حدیث پہ بحث کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی نماز رات کے آخر میں 1 رکعت ہے۔ ہنسنے کی کوئی پابندی ہے کیا؟ نہیں، تمہارا گھر خرید ہو یار، یہ مسلم اچھے سیٹیوں کو خاطر میں لاتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے 752 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی نماز رات کے آخر میں 1 رکعت ہے۔ اس میں سے نکالو ایک بابو تحجی، انہوں نے حدیث پڑھی ابھی، اور سنو، وتر کی نماز کے تعلق سے 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، 3 فکس نہیں ہے، مانے ہی طاق ہوتا ہے، ہاں تو طاق ہوتا ہے نا، طاق میں 1 بھی آتا ہے تو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو ہے نا 1 رکعت آپ ثابت کریں، میں نے یہ کہا۔ ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آخر آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں 3 رکعت پڑھے کر کے، میں نے اسی پر ہنسا نا، میں یار بھائی ہنسنا بھی کوئی منع تھوڑی بات ہے، آپ نے جو حدیث پڑھی اس پر میں ہنسا۔ 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، ابھی دیکھو یہاں پہ 5 رکعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تعصب کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ اس میں اب تیاتوں کے لیے بھی بیٹھتے ہو آپ لوگ 2 رکعت کے بعد میں، نبی کریم کبھی نہیں بیٹھتے تھے، ڈائریکٹ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ اس میں تہجد کا باب نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ مارک کیا تھا یار، مفتی صاحب نے کتابیں چینج کر دی۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھا امام بخاری نے، جوتے پہن کر پہلے پہنتے تھے جب، نہیں اس میں ایسا نہیں لکھا پہلے پہنتے تھے بعد میں، اس میں صرف یہ لکھا جوتے پہن کر نماز پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، زنادن عمل کرنا چاہیے، 16 آنے اہل حدیث بننا چاہیے، یہ کیا جھوٹ موٹ کے اہل حدیث بنے پھر رہے ہو یار؟ پہلے بعد میں تم تو قیاس کر رہے ہو یار، اس میں ہے ہی نہیں پہلے کا لفظ، دکھاؤں آپ کو میں، پہلے کا لفظ ہی نہیں اس میں،
बस ये है कि सरकार ने जूते पहनकर नमाज अदा फरमाई। पहले और बाद में ये तो फुकहा ने बताया ना कि ये जमाने इब्तिदा की बात है, जमाने अवाखिर में सरकार का ये अमल नहीं रहा है। इसमें बाबु तहज्जुद का बाकायदा बाब है। नहीं वहाँ नहीं आएगा वजू में, यहाँ ढूंढो, ये बारीक भी लिखा है ना। ये जो हदीस इन्होंने पढ़ी ना हजरत आयशा की, उस पे 3 रकात फिक्स नहीं है, 5 भी है, 7 भी है, 1 भी है। हम लोग ये बोल रहे हैं 1 पढ़ना फिक्स नहीं है। एक किसने पढ़ा है, एक किसने पढ़ा है, कहाँ से साबित है ये? उनका फरमान है, नबी का फरमान। लेकिन पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं है, अमल नहीं, पढ़ सकते हो आप, ये बात है। 3 भी पढ़ सकते हो, 5 भी पढ़ सकते हो, 5 भी पढ़ सकते हो। 7 भी पढ़ सकते दीन में आसानी होना चाहिए ना यार। टोपी से प्रॉब्लम होती है, दुआ से प्रॉब्लम होती है, सुन्नतुल नफ्ल पढ़ने से प्रॉब्लम होती है। बोल रहा था कि बोल रहा तुम लोग इज्तिमाई दुआ मांगते हो, वो दुआ नहीं मांगना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? तो इनको नमाज के बाद जिक्र अस्कार है, दुआ नहीं है। दुआ साबित नहीं है नबी से, जिक्र अस्कार साबित है। दुआ जिक्र नहीं है क्या? दुआ जिक्र नहीं है तो मौलाना साहब इस्तेमाई अगर इस्तेमाही कोई कर ले तो उसके मना होने की दलील कहाँ है कुरान हदीस में? किसी अमल को अपनी तरफ से मना करते हुए यार सही है, अब्बा जी का थोड़ी दीन है, हमसे दलील मांगते हो, दलील नहीं है भाई, दीन अब्बा जी का नहीं है, नबी का है। तो नबी के दिन को मजाक क्यों बना रहे हो यार? 8 रकात तरावी पढ़ा था। तरावी 8 रकात ही नहीं। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो शख्स 5 रकात पढ़ना चाहे 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, और जो 1 रकात पढ़ना चाहे 1 रकात वित्र पढ़े। अबू दाऊद की हदीस है, किताबुल वित्र, हदीस नंबर 1422, और नसाई की हदीस है 3। इसका मतलब क्या है? फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वित्र हर मुसलमान पर हक है। जो शख्स 5 रकात वित्र पढ़ना चाहे 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, और जो 1 रकात पढ़ना चाहे 1 वित्र पढ़े। हंसने से नहीं होगा, आप तुम लोग 6 लोग तो हंसोगे नहीं। अरे यार अभी इन्होंने जो हदीस पढ़ी वो खोलो आप तो नहीं हंस रहे हैं। अरे यार ये कोई बात है, तुम पे हंसोगे यार? नहीं, एक बात बता, दुश्मन हो गया। वही ना, वही मैं बोल रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। मैंने पहले हंसना मना है शरीयत में, कहीं शरीयत में कहीं हंसना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने एक हदीस पेश की गई तो तुम उस हदीस को मैं समझाऊंगा तो हाँ समझाइए ना। देखो ये बुखारी शरीफ का किताबुत तहज्जुद, वो हदीस लाओ ना जो आपने पढ़े थे हिंदी में, हजरत आयशा वाली। हाँ मैं खोलता हूँ, जो आपकी सबसे मजबूत तरीन दलील है 8 रकात तरावी के सिलसिले में। 154 है ये। इन्होंने देखो बुखारी शरीफ बदली, मेरे पास जो थी उसके अंदर 212 पे कहीं। देखो ये हदीस है। इनके अवाली साहब को बुला लीजिए ना। ये जो इन्होंने 8 रकात तरावी पर हदीस पेश की ना, इसका एक बाब है, बाबू क़यामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस नमाज को जो 8 रकात वाली ना तहज्जुद के बाब में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि तरावी की नमाज नहीं बल्कि तहज्जुद की नमाज। इसको नहीं, अभी जब मैं बोलूँ तो आप थोड़ी देर खामोशी रहें तो बेहतर होगा आपके हक में, सभी सामईन के लिए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसको तहज्जुद के बाद में नकल करके ये फरमा रहे हैं कि ये मुस्तकिल तहज्जुद की नमाज है। वो हदीस क्या है जिसको इन्होंने दलील बनाया? हद्दसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन सईद बिन अबी सईद अल-मक़बुरी अन अबी सलमा अन अब्दुर्रहमान अन्नहु अख़बरहु अन्नहु सअल आयशा कैफ़ कान सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साल तो अल्लाह की इबादत करते ही, लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ स्पेशल होता था, वो ज़रा हमें बताएं आप क्या स्पेशल होता था। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरि रमज़ान 11 रका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में, यानी रमज़ान के 1 महीना और 11 महीने में कभी भी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे।
अब जरा मुझे ये बताएं कि तरावी रमजान के बाद भी पढ़ी जाती है? ये हदीस जिस पर इन्होंने तरावी से इस्तिदलाल किया, ये सिर्फ कयास और कयास का खेल है। ये सराहत के साथ यहाँ एक तो इमाम बुखारी का इसको तहज्जुद में नकल करना, और सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। मसला ये है कि जिसको तहज्जुद पढ़ने का यकीन होना कि मैं तहज्जुद में उठूंगा, वो 3 रकात वित्र को तहज्जुद से मिला दे, ये अफजल है, उसके लिए बेहतर है, ज्यादा सवाब है। फिर फरमाती फला तअला हुस्नहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबाअन, समझने वाली बात। फिर फरमाती ये न पूछो कि वो कितनी हसीनो जमील खूबसूरत और लंबी होती थी, यानी खुदा की याद में कितना गर्क होके नबी पढ़ते थे। और युसल्ली अरबाअन, 4 रकात पे सलाम फेरते थे सरकार। तरावी में तो आप 2 रकात पे सलाम फेरते हैं। उसका भी है, इसमें दिया हुआ है, पहले तुम पढ़ लो फिर बताओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का फरमाती युसल्ली अरबाअन फला तसअला हुस्नहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन क़ाला आयशा, फिर आप 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। अब लफ्ज तरावी के साथ 8 दिखाओ, ये मेरा दावे खास है। आप तरावी 8 रकात पढ़ते हैं। हज़रत आयशा फरमाती कि सरकार रात के आखिरी हिस्से में रमजान और गैर रमजान में 11 रकात पढ़ते, 8 तहज्जुद की 3 रकात। तरावी नमाज कौन सी कम नमाज को बोलते हैं? वो आप बताइए ना, वो आप बताइए। इसमें तो बहुत हमारे लिए तो इसमें तो बहुत बुरे हमारे लिए क़यामुल लैल नमाज को ही तरावी बोलते हैं। नहीं, ये तो ज्यादती है। तो कहाँ साबित हुआ कि तो सरकार तो गैर रमजान में भी पढ़ते, आप क्यों नहीं पढ़ते तरावी गैर रमजान में? इसी हदीस से गैर रमजान में भी पढ़ना साबित हुआ क्या? यही बेटा हवा कड़वा कड़वा थू यही घुमा रहे हो। ये जो तरावी की नमाज है, जो तरावी की नमाज है वो भी हराम है। अच्छा, कहाँ लिखा है इसका? यार मुफ्ती मत बनो यार, हमने 18 साल मदरसे में झाड़ू नहीं मारा है। ये 8 रकात इसमें आ रहा है ना। तहज्जुद की नमाज ही जो है ये क़यामुल लैल है। क़यामुल की नमाज जो है वही तरावी है। क़यामुल की नमाज जो तहज्जुद की नमाज है क्या कह रहे हैं? तरावी है। अरे वो ले जाएंगे। अभी हमने बताया कि ये तहज्जुद है। अब इन्होंने क्या पढ़ा बदला मालूम? इन्होंने क्या, इनके मौलाना ही बदलते हैं कि ये तहज्जुद वाली नमाज ही को तरावी कहा गया। अब जरा चंद बातें हैं जिसका मुझे जवाब तलब है। अव्वल एक, तहज्जुद क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है, फर्ज है, नफल है, क्या है? कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हमको चाहिए। तो तहज्जुद की नमाज नफल है, जबकि तरावी क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। ठीक है। नंबर 2, तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती, जबकि तरावी इशा के फौरन बाद जमात पढ़ी जाती है। 2-2 रकात से पढ़ी जाती। तहज्जुद 4 रकात में सलाम फेरा जाता। तहज्जुद की 8 रकातें हैं। जी जी। और फिर तहज्जुद को रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा जाता है। और नफल नमाज है, ये लोग खुद तरावी में पूरा कुरान खत्म करते हैं, फिर उसको 2-2 रकात से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इशा के फौरन बाद पढ़ते हैं। तो तहज्जुद को ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? अब कोई अपनी बीवी को 11 महीना बीवी बोले और 1 महीना अम्मा बोले तो चलेगा? जिस नमाज का नाम 11 महीना तहज्जुद था, अचानक उसका नाम तरावी कैसे हो गया? इससे कयास करना साबित करो ना। मुझे तो 20 रकात का बताइए। मैं 20 रकात की अल्हम्दुलिल्लाह आपको व्हाट्सएप पे 1 नहीं 85 दलील दूंगा। मेरी खुद किताब है इस पर, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, आप विजिट करो। फोन में मैं आपको डाल के देता हूँ, उसको टिक मार कर। वैसे मतलब पेज है ना वेबसाइट का, गूगल में सर्च करके बताता हूँ। सुन्नी जमीयतुल उलमा, मेरी किताब ही है इस पर, रकात तरावी का मुहक्किकाना जाएगा। उसमें ये सारी हदीसों पर मैंने बहस की। और इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस जो आप आगे पेश करने वाले हो ना, कौन सी इब्ने खुज़ैमा? अगर इसमें नहीं होगी तो सही इब्ने खुज़ैमा की एक हदीस है जो पेश की जाती है, इसमें है बुखारी मुस्लिम से इसमें सब। हाँ, तो इब्ने खुज़ैमा वाली बुखारी मुस्लिम से तो तरावी साबित ही नहीं है। यार रकात तरावी तहज्जुद की नमाज ही है। और 8 रकात से ज्यादा नबी नहीं पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़े थे। सुन्नत मुअक्किदा उन्होंने नबी ने अपने टाइम में 3 बार, मैं क्या कह रहा हूँ, तहज्जुद की नमाज जो है उठ के जमात से पढ़ाने, मतलब पढ़ाए। खाली उन्होंने ये सोच के छोड़ दिए उसको कि ये कहीं उम्र तो कम ना हो। हाँ, वो मसला उसमें इख्तिलाफ। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस चीज को मतलब एक, अब नबी तो गए, मतलब नबी तशरीफ ले, हाँ ले गए।
تو اب فرض ہونے کا تو ختم ہو گیا. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نماز کو رمضان کے مہینے میں نبی کی ایک سنت پکڑ کے اس کو کتنی رکعت پڑھوائے؟ ہاں کتنی رکعت پڑھوائے؟ وہ 20 رکعت پڑھا ہے. تو پھر وہ 20 رکعت انہوں نے غلط کیا کہ صحیح کیا؟ نبی وہ 20 رکعت عمر نے پڑھائے. تو اور 8 عمر کا فیصلہ نہیں مانو. عمر کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا. نہیں پڑھتے 20 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کی سنت جاری ہے نا. خود کہہ رہے ہیں. دیکھو ایسا ہے، سنو سنت کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر، پھر آگے آپ بحث کرنا. ایک ہے سنت اور ایک ہے سنت قائمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا نا وہ امت پر کرنا فرض نہیں. ہر بات سرکار نے 11 شادیاں کی، یہ سنت تو ہے لیکن سنت قائمہ نہیں، یعنی آگے نہیں چلی. ٹھیک ہے نا. سرکار کو خود تہجد فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے. ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اصل میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر چلو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کے دیکھنے والے صحابہ ہیں، ہم آپ تو ہیں نہیں. صحابہ سے روایتیں ہو کر حدیثیں کتاب کے اندر آئی ہیں. اب مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے ان صاحب بن یزید قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد ابی بکر و عمر. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں اذان جو ہے نا وہ مسجد کے گیٹ پر ہوتی تھی. جب عمل نبی نے کیا اگر اس کو صحابہ نے بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت قائمہ ہے، باقی رہنے والی سنت ہے. سرکار نے وضو کے بعد بیوی کو بوسہ لیا، صحابہ نے نہیں لیا. سرکار نے وضو میں کلی کیا، صحابہ نے بھی کیا، پوری امت کرتی، یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ سنت قائمہ ہے. تو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. حضرت عمر کون ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اور حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 21 جگہوں پر موافقت کی ہے. سرکار کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے بیویوں کو پردہ کرائیے. حضرت عمر نے کہا، ان کے الفاظ میں قرآن اترا، ان کے الفاظ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جب بھی آ کے بات کرتے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بات کرنے والوں پر کچھ صدقہ رکھیے. انہی کے الفاظ میں قرآن اترا. ایک منافق کو قتل کیا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے مسلمان جو آپ کا فیصلہ نہ مانے. اسی کے مطابق قرآن کی آیت اتری. 21 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے موافقت کی. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. صحابہ کو چاہیے تھا عمر یہ کون سی نئی بدعت آپ جاری کر رہے ہیں. اس زمانے سے آج تک حرم کعبہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. کیا پوری امت غلط ہے؟ اور پہلی بات کوئی مائی کا لال اس سے تراویح ثابت کر دے. لفظ تراویح کی تعریف اگر کریں گے نا تو پسینے نیچے کے اوپر چلے جائیں گے. جیسے انہوں نے مجھ سے کہا نا کہ علم غیب کی آپ تعریف کرو، تو انہوں نے صحیح سوال کیا. پڑھا لکھا آدمی ایسی سوال کرتا ہے. پہلے تعریف ہوتی ہے لغت سے. ہر زبان کی ایک لغت ہوتی ہے. لغت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، بریلوی سنی دیوبندی نہیں ہوتی. لغت ہوتی. لغت میں تراویح کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آرام کرنے کو. عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ سنگل چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہو تو عربی میں جمع نہیں ہوتا ہے. عربی میں اس کو تثنیہ بولتے ہیں. جمع کے لیے عربی میں 3 ہونا ضروری ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آ رہا ہے. اور 2 آ رہے ہیں تو جمع کا لفظ آ رہے ہیں. عربی میں ایک مرید ہے تو بولیں گے مرید، 2 ہے تو بولیں گے مریدین، اس کو تثنیہ بولتے ہیں. جیسے عیدین 2 عیدیں، رمضان عید، بقر عید. والدین ماں باپ. تو عربی میں 2 پر جمع نہیں آتی ہے. عربی میں 3 سے کم پر جمع آتی نہیں. تراویح ایکچوئل میں ترویحہ سے بنا ہے. ترویحہ لفظ کا جمع ہے تراویح. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. اب اگر آپ نے 8 رکعت پڑھی فور ایگزامپل تو 4 کے بعد بیٹھے اور 8 کے بعد نکل گئے، وہ تو ترویحہ ہوا. تراویح کہاں ہوا؟ تم لغت سے تراویح ثابت تو کرو. چلو آپ نے 4 کے بعد بیٹھے، 8 کے بعد بھی آپ بیٹھے، 2 بار بیٹھنا پایا گیا نا، وہ ترویحتین ہوا، تراویح نہیں ہوا. تراویح کے لیے کم سے کم 12 رکعت یا 16 رکعت پڑھنی پڑیں گی کم سے کم. تو لفظ تراویح کا مطلب ہی ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھنا. ترویحہ سے بنا ہے اور عربی میں 3 سے کم پہ جمع نہیں آتی ہے. اور کسی ایک بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے تراویح بعد جماعت 8 رکعت رمضان کریم میں پابندی سے پڑھی.
اور یہ جو حدیث آپ لا رہے ہیں اصل میں تعجب والی. آپ میری ایک کتاب پڑھیں, اس کتاب کو آپ پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس میں جو آپ کو اعتراض ہے میرے پاس لا, اس طریقے سے ترتیب وار آپ مجھ سے بات کریں, انشاءاللہ رابطہ رہیں گا. ایسا کچھ نہیں کہ آج ملاقات ہوئی تو دوبارہ نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے مجھے کتابیں دیکھنے کا موقع ملے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سوال کا جواب ذہن میں نہیں ہوتا, کوئی کر دیتا تو آدمی کتابوں کی طرف توجہ کرتا ہے. تو آپ میری اس کتاب کو پڑھیں تراویح پر, اور جو ہمارا چیلنج ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں آپ کہ 8 رکعت تراویح صحیح مرفوع غیر معارض حدیث سے آپ دکھا دیں. مرفوع حدیث سے, مرفوع حدیث تو آپ سمجھتے ہوں گے. جاہل نہیں, جاہل کوئی نہیں ہوتا اس دور میں. میں تو جاہل کا سوال نہیں ہے. نہیں, یہ دین کی بات ہے. ایکچوئل میں کیسا ہے, ابھی آپ کے علماء سے ہماری بھیٹ نہیں ہوتی, آپ سے ہو گئی تو آپ علماء سے پوچھیں گے نا. آپ خود تو محقق ہے نہیں کہ قرآن حدیث پڑھیں گے, ورنہ آپ کو تو بخاری کا ایک صفحہ پڑھنے میں حالت خراب ہو جائے گی. یہ نہیں پڑھ سکتے آپ, یہ جو لکھا یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بھی علماء کو پوچھنا. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. یہ تو دین کا علم ہے نا, تو اس سے تو علماء سے ہی پوچھنا پڑے گا. آپ اپنے علماء سے پوچھیں اور میرے دعوے کے مطابق آپ دلیل لا کر دیں دیں. اور 20 رکعت تراویح پر میری کتاب میں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں. اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. ویب سائٹ لکھو آپ, موبائل میں اسے کر لیجیے, اس کو ہم تو کھولیں گے تو آپ. اچھا, لیکن جب نبی سے 20 رکعت نہیں ثابت ہے, نبی سے نہیں ثابت ہے, تب پھر کائے کے لیے مطلب 20 رکعت صحابہ نبی نے فرمایا میری اور میرے صحابہ کی سنت پر چلو. عمل صحابہ سے اجماع امت حجت ہے. اجماع امت کے حجت ہونے پر دلیل دوں میں آپ کو, قرآن سے دلیل دیتا ہوں. امت کا آپ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں مانتے؟ ہاں, اہل سنت والجماعت. اچھا, تو اس کا مطلب بھی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں, کیا اہل سنت کی تعریف کیجیے ذرا, یہ بھی سن لیں. اہل سنت والجماعت ہو گیا جس نے نبی کی سنت پہ اور جماعت یعنی صحابہ کی سنت پہ عمل کیا. مطلب سنت یعنی ان کی طریقے پہ چلا. نہیں, یہ غلط تعریف کیا. ابن تیمیہ حنبلی خذلہم اللہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت, اردو میں ول جماعت نہیں آتا, عربی میں آئے گا اہل السنت والجماعہ. عربی اردو میں واو لام نہیں آتا ہے. اہل سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت قائمہ پر چلنے والے, اور وہ جماعت کا مطلب ہے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے. جو قرآن ہم آپ پڑھتے ہیں نا, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ قرآن رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا, ان کا ایک لقب ہے جامع القرآن. پڑھتے نا یہ خطیب لوگ جمعہ میں, کامل الحیاء والایمان. تو حضرت صحابہ کے دور میں 7 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا, 7 حروف میں. حضرت عثمان نے تمام حروف جلا کر حروف قریش پر قرآن کو باقی رکھا. تو یہ قرآن بھی جو جمع ہوا نا, یہ اجماع امت سے جمع ہوا ہے. خلافت راشدہ بھی جو قائم ہوئی نا, حضرت ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, یہ اجماع سے قائم ہوئی. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح جاری فرمائی, سعید بن یزید کو امام بنایا, اور پھر اس کے بعد صحابی کا نام کیا ہے, عمر شاید ذہن سے نکل رہا ہے, جن کو امام بنایا حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد یہ سنت آج 1500-1400 سالوں سے پوری امت کے اندر آئی ہے, حتیٰ کہ چاروں امام جن کا اختلاف سنت میں, فرض میں, واجب میں ہے, وہ بھی تراویح کے 20 ہونے کے قائل. کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا اس مسئلے. اب کچھ اختلاف انگریزوں کے تشریف لانے کے بعد کچھ محققوں کو ہو گیا ہے, تو ان محققوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ صراحت کے ساتھ میں تراویح کے ساتھ 8 رکعت کا لفظ دکھا دیں. الحمدللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے, کیا بری بات ہے, ثابت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا نام قمر الدین ہے, اور بھی کچھ نک نیم ہے آپ کا؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہے نا, اس میں جیسے تم نے بولے نا تراویح 20 رکعت کے ساتھ میں دکھا دو, اس میں تم مسافے کا ورڈ دکھا دو خالی. میں مسافے کا بھی ورڈ دکھاؤں گا, اور آپ کو ایک ہاتھ کا ورڈ دکھانا. ہاں, آپ کو ایک ہاتھ کا ورڈ دکھانا. اس میں تم مسافے کا ورڈ دکھا دو, جو مسافہ کرتے ہو جو حدیث ہے. ہاں بالکل دکھائیں گے. ریکارڈ کرو, ریکارڈ تم کو گھر پہ بول کے. ویسے تو میں نے مسافہ ہی نہیں کرنا تھا, آپ سے پہلے یہ بھی بتا دوں. بتا دے تو میں بھی نہیں ہاتھ بڑھاتا بھائی, پہلے معلوم ہوتا نا تو میں بھی نہیں ہاتھ بڑھاتا نا. نہیں, آپ نے ہاتھ بڑھایا نہیں, تو میں نے خالی پوچھا آپ سے, آپ تو سلام کر کے نکل رہے تھے. ہم تو ہاتھ بڑھا بھی دیے تھے. کتاب چینج کر دی, عورتیں آئی ہوئی تھی.
اچھا یہ دوسری والی ہے. ہاں دوسری والی دیکھیے. پانچ منٹ لگے گا سننے. سنا ابو شاید ضمیر ہے نا. ہاں دونوں آ جائے گا. سن لیا نا. سنا کرنے کے حوالے سے ایک ہاتھ ہے اس سے مسافہ کرنے کے حوالے سے سنت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سنو جانتا ہوں میں وہی حدیث میں پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود والی. تم غیر عالم کا بیان عالم کو کیا سنا رہے ہو یار؟ وہ غیر عالم ہے. وہ میں نے کہا کسی عالم سے پوچھو. آپ کی جماعت میں علماء کی کمی نہیں ہے. مطلب وہ غیر عالم ہو گئے. کون؟ ابو سعید ضمیر غیر عالم ہے. اس کا کام یہ تھوڑی ہے ڈاکٹر ذاکر اور وہ فیض ایڈوکیٹ وغیرہ یہ سب کے عالم ہیں. عمران برادر وغیرہ. جو سوال ابھی کیا گیا ہے مسافہ کرنے کے حوالے سے ایک ہاتھ ہے. تم لوگ پہلے اگر میں کیا سنوں میں حدیث سنے گا تو ان کا کی وہی پڑھ کے بتائیں گے بعد میں, اس لیے پہلے سنا دے رہا ہوں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہید ابن عبد البر میں صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت ذکر ہے. اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میری کتاب الاستئذان ہے. اس میں کتاب الدعوت کتاب الاستئذان میں ہے سلام کے تعلق سے. اب دیکھیے باب المصافحہ 229. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا چاہیے. آپ یقین مانیں کہ آج کی تاریخ تک مسافہ کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک بھی 929 ہے نا. جس کو صحیح یا ضعیف کہہ سکیں, صحیح یا ضعیف کہہ سکیں. اور وہ دونوں اچھا اس کو بند کرو. آپ اپنے منہ سے بولو. میں نے یہاں کھول لیا. سلام کرتے وقت اس کو سن لو نا, اس میں دونوں سائڈ کا ہے, پھر بعد میں پڑھو نا. مجھے اس کو سننے کی آپ کو نہیں ضرورت ہے, میرے ڈیڈی کو ضرورت ہے. یہاں پر میں صراحت کے ساتھ میں 2 ہاتھ سے مسافہ اور 1 ہاتھ سے کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے یہ بتا رہا ہوں. آپ وہ لمبے چوڑے بیان سناؤ گے. میرے پاس بھی بیانات موجود ہیں. اچھا بتاؤ 929. انہوں نے ایک دلیل دی. ابو زید ضمیر تھے نا. نہیں شیخ عبید الرحمان مدنی. شیخ عبید الرحمان مدنی صاحب نے ایک دلیل دی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہاتھ سے مسافہ کیا. یہ دلیل دی نہیں نا. 929 ہی تھا نا. صفحہ 929 تھا یا کیا 929 تھا؟ کتاب الاستئذان باب المصافحہ. صفحہ ہی ہے 926 ہے نا. ہاں 926 کہاں ڈھونڈوا رہے ہو یار آپ؟ یہ دیکھیں ہاں وہ حدیث مل گئی. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں 2 باب باندھے ہیں. ایک باب اس بات کی بحث میں ہے کہ مسافے کی حیثیت ہے کیا, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے. وہ اس حیثیت کو بتانے کے لیے کچھ حدیثیں لا رہے ہیں جس سے پتہ چلے کہ مسافہ نفس مسافہ سنت ہے, فرض و واجب نہیں. مثلا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے علمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کفی بین کفے. الفاظ پر غور کریں. دیکھو ابھی لائیے گا, ہاتھ لائیے نا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا 1 ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھ میں تھا. وہ بین کفے کا لفظ ہے. ہاں آگے پڑھو نا. تشہد کما یعلمنی سورۃ من القرآن التحیات. یہ تشہد سکھاتے وقت کے ٹائم پہ انہوں نے دونوں ہاتھ کو 1 ہاتھ کے بیچ میں لیے ان کے. اچھا اس کو امام بخاری نے نقل کہاں کیا؟ امام بخاری نے اس کو نقل کہاں کیا؟ کتاب الصلاۃ میں. کہاں نقل کیا؟ باب المصافحہ میں. اس کا باب دیکھیے. مزے کی بات یہ کہ آپ باب دیکھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں.
बिल यमीन, दोनों हत्ता साफा, मुसाफा करने का बयान। मुसाफे के बयान में वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ थे। अब मसलन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे हैं कि मेरा एक हाथ रसूलुल्लाह के दोनों हाथ में था, यानी अगर इन्होंने एक हाथ से मुसाफा किया तो सरकार ने कितने हाथों से किया? 2 हाथ से। तो जब नबी और सहाबी की सुन्नत का मुकाबला हो तो नबी की सुन्नत मुकद्दम है, सहाबी की मुअक्खर है। अच्छा, मजे की बात है कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरा एक ही हाथ नबी के हाथ में था, असल में वो ये बताना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुसाफा कीजिए कि मेरा ये सीधा हाथ इतना खुश नसीब था कि इसे नबी के दोनों हाथ लग गए, ये दूसरे वाले हाथ को 2 हाथ नहीं लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मेरे एक हाथ को लग गए। वो अपने इस हाथ की खुश नसीबी का जिक्र कर रहे हैं और सराहत के साथ हदीस में लफ्ज़ है बैना कफ़ै, नबी के दोनों हाथ मेरे हाथ में थे। 2 हाथ से मुसाफा तो नबी से साबित है। अब आप इसी तरीके से सरीही हदीस, डोंट कयास, मुझे लाकर पेश कर रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ से मुसाफा किया। और फिर इतना ही नहीं कि इमाम बुखारी ये लिखने के बाद चुप बैठते हैं। मजे की बात क्या है, थोड़ा सा और तो ये क्या बोल रहे हैं? ये भी तो एक हदीस बता रहे हैं ना, उसको तो सुन लो। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तुम्हारी तरफ किताब खोल के मैं जो सुना रहा हूँ वो तो देख लो ना। मैं क्या कहता हूँ, सुन लो ना, शरई हदीस बता रहे हो ना आप। वो सब नहीं सुनते हम लोग किताब देखते हैं, किताब से बात करते हैं। वो मैं सब क्यों सुनूं? उसमें बुखारी का हवाला, जब बुखारी की मैं हदीस दिखा रहा हूँ आपको 2 हाथ से मुसाफा, आपको सुनने में क्या जा रहा है? 5 मिनट मैं क्यों सुनूं? मेरे पास आप मत सुनो, मैं मेरे डैडी को सुनाऊंगा ना। आप डैडी को घर पे सुना देना, जब दूसरा का बात करेंगे ना। अरे आगे कुछ बात कर रहा था, वहाँ जाने के बाद ना फिर आप बोलोगे, मानोगे नहीं। पहले सुनो, यहाँ सुनो, मैं उसको मानूं कि उसको मानूं। ये बुखारी कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब है। अब जब हमारा मसला बुखारी से साबित हो रहा हमारा मसला, तो आप बुखारी की बात नहीं मानेंगे, अबू ज़ैद ज़मीर की सुन रहे। अबू ज़ैद ज़मीर कौन है? बुखारी का। बुखारी से सुन, तो वो बुखारी का मसला बता रहा है। तो बुखारी तो मैं ही बता रहा हूँ, इसमें आगे मसला बता रहे हैं। पहले आप भी बताइए, पहले यहाँ पे भी तो सुन। वो वही हदीस बता रहे हैं, ये भी। अच्छा, ये आगे बता रहे हैं। सुन लेते हैं इनकी बात। अभी किया गया है मुसाफा करने के हवाले से, एक हाथ से मुसाफा करने के हवाले से सुन्नत यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तरौन यदी हादिही साफहतु बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमहीद इब्न अब्दुल बर में सही सनद के साथ में ये रिवायत जिक्र है। इस रिवायत इन्होंने कौन सी किताब का हवाला दिया मालूम? अभी बुखारी का भी बताएंगे। नहीं, पहले मैं एक्सप्लेनेशन देंगे। उन्होंने सही हदीस का हवाला दे रहे हैं उन्होंने। नहीं, सही है किस किताब को कहते हैं? सही है बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं। हमारा मतलब बुखारी से साबित हो रहा और आप इब्न अब्दुल बर की किताब का हवाला दे रहे हैं। सुन लो ना, पहले हदीस सुन लो, आगे सुन लो, दोनों चीजें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया है। इस रिवायत का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है, मगर बाद लोगों का कहना यह है कि दोनों हाथों से मुसाफा करना चाहिए। आप यकीन माने कि आज की तारीख तक मुसाफा के हवाले से लोगों के पास एक भी कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिसको सही या ज़ईफ़ कह सकें, सही या ज़ईफ़ कह सकें, और वो दोनों हाथों के मुसाफे पर दलालत करती हो। सलाम करते वक्त दोनों हाथों, यानी सामने वाले के दोनों हाथ, जो सलाम कर रहा है और जिससे सलाम किया जा रहा है उसके दोनों हाथ, 4 हाथ से मुसाफा करने के हवाले से कोई ऐसी रिवायत लोगों को अब तक मिल नहीं सकी जो इस मौजू पर दलालत करती हो, जिससे ये साबित होता हो कि 4 हाथ से मुसाफा करना चाहिए। एक हाथ के हवाले से मुतादिद अहादीस है। एक हदीस की तरफ मैंने इशारा दिया है जो काबिल एतमाद है और हमारे लिए काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित हो जाए उसी पर अमल किया जाए, उससे हटा ना जाए। अलबत्ता एक हदीस लोग जिक्र करते हैं और उसे बुखारी की रिवायत है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद
کا طریقہ پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا، ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ مگر یاد رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہاتھ ملایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی ہاتھ تھا، یعنی 4 ہاتھ کے بجائے یہ 3 ہاتھ والا سلام ہے، جس پر آج کسی کا عمل نہیں ہے۔ استدلال اس حدیث سے، مگر اس حدیث پر عمل نہیں ہے، 4 ہاتھ ملانے پر عمل چل رہا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہوا، یعنی 2 طرف، ایک طرف سے 2 اور ایک طرف سے 1۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھانے کے لیے شفقت کے طور پر، محبت کے طور پر، تعلیم کے طور پر آپ نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے، تاکہ آپس کے درمیان کوئی رکاوٹ والی چیز نہ رہے، شرح صدر کے ساتھ میں وہ کان اور دھیان لگا کر کے پوری باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور بات کے لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ آپ کا مزاج تھا، مختلف طریقے سے آپ شفقت کا اظہار کرتے تھے تعلیم کے موقع پر۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقے آپ نے اختیار کیے ہیں، اہل علم سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے طور پر ایسا کیا تھا۔ مصافحہ اور سلام وہ موقع تھا جو آپ نے اس کام کی باتیں تو ہوگی نا تقریباً، اس لیے سنت وہی ہے جو ابھی آپ۔ اچھا، یہ جو حدیث ابھی میں نے پیش کی نا، تو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انتہائی غور و فکر سے وہ میری بات سنا، اس لیے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اے سے لے کر زیڈ تک پوری امت کو سکھایا ہے، جو ان کے سامنے صحابہ موجود تھے۔ تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اسی ایک بات کو انتہائی غور و فکر سے بیان فرمایا، باقی تمام باتیں اسی ہوا میں چھوڑ دی، سنے نہیں سنے نہیں سنے؟ انہوں نے یہ بات بھی بولے پوری کئی جگہ پہ انہوں نے بات کر رہے ہیں ہمارے یار، میں نے آپ کے مولانا کا 5 منٹ کی ریکارڈنگ سن لیا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہاتھ میں ہاتھ لے کر عبداللہ بن مسعود کو کیوں سکھایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً بہت ساری باتیں بتائی، وہ بات سب اپنی جگہ۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسافہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کچھ چیز انتہائی غور و فکر سے سکھانا تھا۔ تو امام بخاری ہیں کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ ہجری 194 میں پیدا ہوئے، ہجری 256 میں ان کا انتقال ہوا۔ 16 سال میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، الجامع الصحیح نام ہے اس کا، بخاری شریف نام نہیں ہے، اس کو ہم لوگ بخاری شریف بولتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں انہوں نے لکھا ہے، ہر حدیث کو وضو کے بعد عطر لگا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے انہوں نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے خواب میں آئے، کہا تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا آپ کی کتاب کون سی؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اتنی اونچی کتاب ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کس باب میں نقل کر رہے ہیں؟ وہ باب ہے باب المصافحہ، مسافے کے بیان میں امام بخاری اس کو نقل کر، اور آپ کہتے ہیں اس سے مسافہ ثابت نہیں ہو رہا، یہ زبردستی کا استدلال ہے۔ یہ استدلال امام بخاری کے باب قائم کرنے پر ہو رہا ہے، گھر سے تھوڑی ہو رہا۔ امام بخاری نے اس کو باب المصافحہ میں کیوں نقل کیا، اس پر اعتراض کا جواب دیا جائے ہم کو۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھ میں تھا۔ اچھا، اب ایک ہے حصر، حصر کہتے ہیں ایک ہی ہاتھ، تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں کہ میرا ایک ہی ہاتھ نبی، وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ اتنا خوش نصیب تھا کہ سرکار کے دونوں ہاتھ لگ گئے، دوسرے والے ہاتھ کو دونوں ہاتھ نہیں لگے، اس لیے انہوں نے ایک ہاتھ کا ذکر کیا۔ اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں، اور ایک باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ اب اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہ باب ہے، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر حدیث بھی پیش کر رہے ہیں۔ باب الاخذ بالیدین وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدین، باب المصافحہ مل جائے گا، کتاب الاستئذان باب المصافحہ، اس میں حدیث نمبر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ بخاری ہے؟ ہاں صحیح بخاری نہیں پوچھ رہا ہوں، مطلب اچھا سنیے، نمبر نہیں ہوتا، مزے کی بات نہیں، اس میں نمبر نہیں ہوتے، وہ نمبر وغیرہ جو ہے نا آج کل کچھ لوگوں کے لیے نکال دیے گئے آسانی کے لیے، اس میں نمبر نہیں ہوتے، اس میں تو زیر زبر بھی نہیں ہوتا،
زیر زبر بھی ہم ہی لوگ لگاتے ہیں علم صرف اور نحو سے. پہلے تو انہوں نے حدیث نقل کی کہ مصافحہ ہے کیا، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے. تو وہاں ہم کو 2 ہاتھ سے بحث ہی نہیں ہے، 2 ہاتھ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم بھی اس سے بحث نہیں کرتے. حالانکہ امام بخاری نے اس کو باب المصافحہ میں لکھا. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، حماد وصافحہ کہا گئی حدیث، حماد ابن زید ابن المبارک بیدہ، حماد ابن زید نے عبداللہ ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. یہ حدیث تو موجود ہے. عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد. عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، تمام محدثین کا امیر، ان سے عبداللہ ابن کون سا بھی حماد بن زید نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. امام بخاری خود حدیث لا رہے ہیں اور تابعین کا، تبع تابعین کا عمل بھی نقل کر رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا. اب یہ دونوں چیزوں کو جھٹلائے جائیں گے، اس کا آپ تردید لے کر آئیں کہ یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے. تابعین کو بھی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے اور ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ ہونا چاہیے. اس کی دلیل لے کر آئیں. تراویح کیا تھا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کی دلیل بتائیں. تو جب بخاری میں موجود ہے ہم اس میں کیوں مان لیں؟ بخاری سے دکھائیں ہم کو. آپ تو ہم سے بخاری سے ہاتھ اتنا لاؤ، بخاری میں لاؤ، مسلم میں لاؤ، اور ہم نے بخاری دکھا دی تو آپ دوسری کتاب سے لا رہے ہیں. کون سی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے معلوم آپ کو؟ ابن عبد البر مالکی کی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے، الانتقاء کا. تو الانتقاء کا اور بخاری کا کیا مقابلہ ہے؟ حدیث تو صحیح سند سے ثابت ہے نا. کہ جب ہم ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں صحیحین میں لاؤ، میلاد کی حدیث، قیام تعظیمی کی حدیث، آراس اولیاء اللہ کی حدیث، تو اس موقع پہ ہم سے کیا مطالبہ ہوتا؟ صحیح ستہ حدیث کی 6 صحیح کتاب، اس میں سے دکھاؤ تو صحیحین میں، بخاری مسلم میں دکھاؤ، اس میں بھی دکھاؤ تو بخاری میں دکھاؤ. پھر بخاری یہ تو میں پوچھوں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جواب لے کر آئیے. پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نشست برخاست کی جائے اور آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ 8 رکعت تراویح، اور جو اللہ تعالی نبی کو چھپی ہوئی باتیں بتائی اس کو غیب نہیں کہا جاتا. اس کے تعلق سے آپ لے کر آ